پھر ایک جو ہے نا مشکل دور کا آغاز ہوا اور آپ نے جو ہے ایک مشکل فیصلہ کیا اور سر عام شروع کر دیا، اور پھر اتنے خوفناک پروگرام، اور کبھی کبھی جو ہے بینگ اے میڈیا ہم لوگوں نے نا جو ہے نا اس پہ ریسرچ بھی شروع کر دی کہ یار اتنا خوفناک کام، وہ سارا ٹھیک ہی ہو رہا ہے، کوئی فکس میچ تو نہیں ہے۔ اچھا وہ پھر اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو بہت کوئی آگے کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی مدد بھی کی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم رکھے۔ تو یہ فیصلہ کس طرح کا لگا، اور جب آپ نے آغاز کر دیا، جب اس میں کود پڑے، اور میرا خیال ہے میں اب یہ بات کروں کوئی واقعہ سنائے آپ کو تھریٹ تو وہ تو بھرا ہوا ہے، جی لمبی فہرست ہے، وہ تو لمبی فہرست ہے۔ تو اب آپ باقاعدہ لاہور شفٹ ہو چکے؟ اب میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں۔ جب یہ ہم نے شروع کیا نا، یہ نہیں بھائی، یہ بڑی انٹرسٹنگ اگین زندگی کا بڑا دلچسپ، میں نے خبریں پڑھ کے تھک گیا تھا۔ اب تقریباً میرا خیال ہے 6-8 سال ہو گئے تھے، تقریباً 7-8 سال خبریں پڑھتے تو وہ ہر ایک کا وہ ایک ہوتا ہے نا، میں بڑا ہو کے اینکر بنوں گا، ہم جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں ہم سب کو یہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بادامی صاحب کو مجھ سے 1 مہینہ پہلے 11th آور مل چکا تھا، شو مل گیا ہوا تھا، یعنی وہ جیسمین منظور تھیں، وہ چھوڑ کے گئیں، تو ان کو فلن کے طور پہ بادامی صاحب کو لایا گیا، اور انہوں نے شروع میں 2-3 بڑے چھکے مارے، اور وہ شو ان کے نام کر دیا گیا کہ بادامی صاحب یہ شو کریں گے۔ اسی طرح 7 بجے کا جمعے کا یا ہفتے کا سلاٹ خالی ہوا ہمارے یہاں، کوئی اینکر تھے وہ چھوڑ کے گئے، کافی عرصے تک اس پر ARY نیوز اسپیشل کے نام سے کوئی ڈاکومنٹری، کوئی پرانی چیزیں چلاتے رہتے تھے۔ تو میں نے مینجمنٹ سے عماد یوسف صاحب سے درخواست کی کہ یار یہ سلاٹ مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ خبریں بھی پڑھنی پڑیں گی، یعنی 5 دن خبریں بھی پڑھنی ہے، پھر یہ بھی کرنا ہے، دونوں کام کر لو گے؟ میں نے کہا جی میں دونوں کام کر لوں گا۔ میں نے پہلا ہی پروگرام جو تھا نا، اس دن 100 لوگ مرے تھے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سے، بڑا خطرناک وقت تھا 2012 کا، عزیر بلوچ وہاں نیا لیاری گینگ وار رائز کر رہا تھا یہاں پہ، اور ایک دن میں 100 بندہ قتل ہوا تھا، رمضان کے دن تھے، کٹی پہاڑی قصبہ کالونی، بڑا خطرناک، وہ کٹی پہاڑی کا نام سن کے خوف آتا تھا۔ تو میں نے وہ پہلا پروگرام کیا، اور وہ جب میں جنا اسپتال کے باہر بیپر وہ ریکارڈنگ کروا رہا تھا اپنے سلاٹ کی، تو میرے پیچھے جو گاڑیاں آ کے رک رہی تھیں ایمبولینسز، ان کے وہ ڈگیاں کھلتی تھیں اور لاشیں گرتی تھیں نیچے، ایسا۔ اس زمانے میں اتنی زیادہ وہ یہ نہیں تھی کہ بلڈ نہیں دکھانا اور یہ نہیں کرنا روکنا، تو اس میں لٹرلی میں کئی بار رو پڑا، وہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا تھا۔ وہ شو چلا، اور اس وقت تک کی میرا خیال ہے ARY کے کسی بھی سلاٹ کی سب سے زیادہ ریٹنگ آ گئی، اور اس زمانے میں ریٹنگ کا ایک بڑا تھا۔ بالکل، تو مجھے تو عماد بھائی کا فون، سلمان اقبال صاحب کا فون، ہر بندے کا فون کہ یہ تو کمال ہو گیا ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، اب یہ ہے وہ ہے وہ دیکھیں اللہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی اچانک ایک آدمی نے ایک پروگرام کیا ہے، اور اس پروگرام میں اس وقت تک کی سب سے بڑی ریٹنگ آ گئی ہے اس آدھے گھنٹے کے سلاٹ میں۔ تو وہاں سے پھر وہ مجھے ARY اسپیشل 4 مہینے تک ہم کرتے رہے، اس میں پھر ہم نے بڑے اچھے پروگرامز کیے، ماریں بھی کھانا شروع کر دیں، اور پھر ہم نے سوچا کہ یار اس کا نام ہونا چاہیے کوئی، ورنہ وہ اسپیشل کے نام سے ہی تھا۔ پھر ہم نے 2 نام سوچے، ایک نام سوچا انکار، اقرار کے ساتھ، اور ایک ہم نے سوچا سرعام۔ تو پھر سارے دوستوں نے، فیملی نے، آفس کے لوگوں نے، ہم نے ووٹنگ کروائی، تو سب نے پھر سرعام کو زیادہ وہ دیے، اور پھر وہاں سے جیلیں بھی کاٹیں، پھر اس کے بعد سرعام کرتے ہوئے۔ کون سی ٹف اور چیلنجنگ سچویشن تھی سرعام کرتے ہوئے؟ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں پورا ایریا ہم پہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ نہیں اسی ارینجمنٹس کے ساتھ آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ یعنی کہ بات یہ تھی، ایکسپیکٹڈ جو اٹیک ہے، مسئلہ یہ نا، جیسے پولیس کو اطلاع کرتے تھے وہ جگہ بند ہو جاتی تھی آپ کے پہنچنے سے پہلے، ہمارے پہنچنے سے پہلے۔ وہ بندہ ہمارا وہاں سے فون کر رہا ہے کہ بھائی جان ادھر تو تالے لگ گئے ہیں۔ ہم جس فیکٹری پہ ریڈ کرنے سے پہلے پولیس کے پاس جاتے تھے وہ فیکٹری بند ہو جاتی تھی، ہم جس ریسٹورانٹ پہ ریڈ کرنے سے پہلے فوڈ والوں کے پاس جاتے تھے وہ ریسٹورانٹ بند ہو جاتا جانے سے پہلے۔ تو مجبوری تھی بھائی جان کہ ہم کسی بھی ادارے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے، نہ پولیس کے ساتھ جا سکتے تھے، مجبوری ہوتی تھی کہ ہمیں اکیلے جانا پڑتا تھا بہت ساری جگہوں پہ، کیونکہ اگر ہم پولیس کو بتائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ایریا میں پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر وہ کام ہو رہا ہو۔ تو وہ ہر جگہ پہ فون گھوم جاتے تھے، اور ساری جگہیں وہ جو منتھلیاں دیتی تھیں، ہفتے دیتی تھیں، بند ہو جاتی۔ تو پولیس کے بغیر جاتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے لوگ، ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے تھے، پورا علاقہ جو ہے نا وہ ہم پہ ڈنڈے لے کے بھی برفتا تھا، گاڑیاں ٹوٹیں کئی بار۔ یعنی اس وقت تو کچھ جانتا بھی نہیں تھا نا، کوئی بھی ایک لڑکا آ گیا مائک پکڑ کے۔ وہ پھر آہستہ آہستہ جب نام بننا شروع ہوا تو تھوڑا سا لوگوں نے کہ یار نہیں، اقرار الحسن ہے یار، سرعام کی ٹیم ہے، تو مار پڑنا تھوڑا سا کم ہوا، ختم نہیں ہوا
لیکن ایک پہلے تو ہر پروگرام میں مار پڑ جاتی. کتنی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی, کتنی مارے کھا چکے تھے. مجھے تو کوئی نہیں, اب تو پوچھو کہ کتنی ٹھیک. میں سچی بات ہے, پہلاد سے آپ پوچھیں نا, میرا بیٹا جو ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں نارمل جاتا تھا نا گھر واپس کے, آج ریکارڈنگ کر کے آئے تو کہہ رہا تھا بابا ریکارڈنگ کر کے آئے, کوئی زخم کوئی خراش نہیں. تو میں اس کے بغیر جب گھر جاتا تھا تو گھر والوں کو حیرانی ہوتی تھی کہ واقعی آج ریکارڈنگ کر کے آئے. گھر پر اثر پڑا ان چیلنجز کا؟ نہیں الحمدللہ. اچھا اس سے پہلے سوری, ہاں اس سے پہلے امی نے کس کس موقع پہ منع کیا کہ اقرار ہے کام نہیں کرنا؟ نہیں کیا, رک جا نہیں کیا. ہوا یہ کہ جب شروع کے ہی کچھ پروگرامز ہوئے تو ہم نے غیر اس زمانے میں ہم باہر بھی جاتے تھے, اب ذرا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے شاپنگ کے لیے, اور جب جاتا تھا میں تو اس زمانے میں ہی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ماں ہے آپ کی. میں نے کہا جی, آپ کو فخر ہونا چاہیے, آپ نے کیا بیٹا پیدا کیا ہے. یا کسی بزرگ عورت نے ملنا تو اس نے کہنا کہ بیٹا میں نا اس کے لیے تہجد میں دعا کرتی ہوں. وہ میری ماں کو, میری فیملی کو نا اسی وقت سے بڑا حوصلہ ہونا شروع ہو گیا. تو مجھے آج تک میری بیگم کی طرف سے, میری ماں کی طرف سے, میرے بچے کی طرف سے, باوجود اس کے کہ کیا ہم پر نہیں گزری, جیلیں ہم نے کاٹیں, ماریں ہم نے کھائیں, مقدمے ہم نے جھیلے, مجھے آج تک کسی فیملی ممبر نے یہ نہیں کہا کہ بس کر یا احتیاط کر. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا ایسا فیکٹر تھا کہ جس نے مجھے آگے جانے میں ہیلپ کی. ورنہ اگر گھر والے ہر پروگرام کے بعد چخ کریں واپس آ کے کہ بچے کا سوچو, ہمارا سوچو, کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو پھر آپ ظاہر ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کریڈٹ بہرحال میری ماں کا اور قرۃ العین کا ہے کہ انہوں نے مجھے. اچھا سر, اتنے کنزیکٹیو اس طرح کے شوز کرنا نا, وہ عقل کام نہیں کرتی. اور یہ سوال رہتا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اب سوشل میڈیا جتنا جو پھیل گیا, تو یہ ذرا بتائیں کہ کبھی کوئی فکس ہوا, چاہے آپ ایک اچھے مقصد سے ہی کر رہے ہوں, اچھے مقصد کے لیے ہی کر رہے ہوں. یہ مجھے اکثر سننے کو ملتا تھا. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم آپ کے لیے بڑے دعا کرتے ہیں, پھر اقرار بھائی سب کچھ ریئل ہوتا ہے. ہوا یوں کہ آج سے پہلے پاکستان کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ فیکٹس کبھی دکھائے ہی نہیں گئے تھے سر عام سے پہلے. یعنی لوگ یہ ضرور جانتے تھے کہ مرچوں کے اندر اینٹیں مکس کی جاتی ہیں پیس کے, لیکن ویژولی کہ ہم نے وہ ڈیل بھی کی, وہ اینٹیں مکس ہوتے ہوئے خفیہ ریکارڈنگز بھی کی, وہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا آج سے پہلے. یہ جو ٹھیکیدار ہیں یہ بچوں کو اغوا کر کے بھیک منگواتے ہیں, ہم نے وہ ٹھیکیدار دکھائے, ہم نے وہ دکھایا کہ وہ کیسے وہ پورا نیکسس اور نیٹ ورک کام کرتا ہے. تو لوگوں نے وہ ریئلٹیز پہلی بار دیکھی, تو ان کو شاید وہ یہ یقین آنے میں تھوڑا وقت لگا کہ یار یہ ریئل میں کیسے ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیں کوئی بھی پلانٹیڈ چیز اس وقت ہوتی یا آج ہوتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں وہ چیز سامنے نہ آ جائے. اچھا سر, وہ جو ہے نا پہلے کبھی کسی کی عمارت کی بات کرنی نا, تو وہ ایک محاورہ بنا ہوا تھا, اڈا تو سیٹھ ہے, تو ایک ہیئر سٹائل آیا تھا انہوں نے کہا اڈا تو وحید مراد. تو اب جو ہے نا وہ بڑے سارے لوگ آنا شروع ہوئے, اڈا تو اقرار الحسن. تو اقرار الحسن بننا چاہتے ہیں بہت لوگ, لیکن جو ہے نا وہ نقصان اٹھاتے ہیں, خرابی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ خرابی کر دیتے ہیں. ذرا ان کو تو بتائیں کہ کیا. نہیں یہ دیکھیں, یہ سچی بات ہی ہے, ہم نے بھی اوور دا ایئر سیکھا. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں آج مجھے کہیں تو شاید میں نہ کروں. کسی کی فیکٹری میں گھسنا یا شاید اس طرح سے, وہ اس زمانے میں ایز ٹیلی ویژن ہم بہت, جس طرح میں نے کہا نا کہ اس میں لاشیں دکھا رہے ہوتے تھے, لائیو خون نظر آ رہا ہوتا تھا, تو ہم نے سیکھا نا سب لوگوں نے مل کے ساتھ, سب نے گرو کیا. تو وہ اس زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں شاید آج نہ کروں, مگر آج کے بچے ظاہر ہے وہ انسپائرڈ ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز ہمارے, اور ان کو لگتا ہے کہ جناب ہم سرعام کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بزور بازو تو بالکل بھی نہیں. ہم نے بہت سارے ایتھکس کا خیال رکھا. نہیں بھائی, میں آپ کو یقین, بڑی حیرانی کی بات ہوگی, میں کہوں گا تو شاید یہ لوگ مانیں گے نہیں, ہم نے آج تک شراب فروشی پہ پروگرام نہیں کیا. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. سننے والے کہیں گے اقرار الحسن یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈومین جو حقوق اللہ کی ہے نا, یعنی جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اس میں مجھے مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے.